اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتیں میکے سے کبھی بھی یہ 3 چیزیں مت لائیں۔ ان 3 چیزوں پر عورت ہاتھ لگا لے تو ان کا شوہر فوراً مر جاتا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو عورتوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 3 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی بھی میکے سے آپ اپنے سسرال میں لے کر نہیں جانا۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کو میکے سے سسرال لے کر جائیں گے تو آپ کے اور آپ کے شوہر کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور ان 3 چیزوں کی وجہ سے آپ کا بسا بسایا ہوا گھر اجڑ جائے گا۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جادو ٹونے کا سامان۔ کچھ عورتیں یہ غلطی کر دیتی ہیں کہ جو اپنے شوہر یا ساس سسر کو قابو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں، جادو ٹونوں والوں کے پاس جاتی ہیں اور ان سے اس طریقے کا سامان لے کر اپنے سسرال واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کے شوہر یا تو انتقال کر جاتے ہیں یا پورے طریقے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ جب بات جادو ٹونے کی آ ہی گئی ہے تو ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ خاتون کو جس کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا شوہر اس کو شادی کے بعد بے حد پسند کرتا تھا اور بے حد محبت کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا۔ پھر جب انہیں ایک بیٹا ہوا، دونوں بہت خوش تھے اور سب پہلے جیسے چل رہا تھا، مگر چند سالوں کے بعد شوہر بہت مصروف ہونے لگا اور وہ اپنی بیوی سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور بیٹے سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا تھا، بیوی کا حال چال نہیں پوچھتا تھا۔ اس بہن کو بہت تعجب ہوا۔ پھر وہ سوچ و فکر میں رہنے لگی۔ اس کا شوہر اچانک چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھنے لگتا تھا، لڑنے جھگڑنے لگتا تھا۔ پھر اس عورت کو لگنے لگا کہ شاید کسی کی بری نظر لگ گئی ہے، کسی نے کالا جادو کیا ہے، تو اس کو ایسے وسوسے آنے لگے۔ پھر وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے فوراً کہا کہ اس پر کالا جادو ہے اور اس کی کاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت نے اس عالم سے کہا کہ ٹھیک ہے، کاٹ کر دو۔ اس عالم نے 10,000 روپے مانگے تو اس عورت نے 10,000 روپے دے دیے۔ پھر 1 مہینے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور اس کا شوہر اچھا رہنے لگا، اس سے پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ عورت اس عالم کے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے جاتی ہے تو عالم نے کہا، تمہارے شوہر کا جادو تو کاٹ دیا ہے، اب تم کو کیا چاہیے؟ عورت نے کہا، میرے شوہر کو میرے قابو میں کرنا ہے۔ تو عالم نے کہا، ٹھیک ہے، کام تو بہت مشکل ہے مگر کر دیں گے، مگر اس بار پیسے زیادہ لگیں گے۔ اس عالم نے 25,000 روپے مانگ لیے تو اس عورت نے 25,000 جیسے تیسے کر کے اس کو دے دیے۔ پھر اس عالم نے عمل کیا یا نہیں کیا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن شوہر کا رویہ تھوڑا بدلتا گیا اور اس کا مزاج تھوڑا نرم ہو گیا تھا اور وہ بیوی کے لیے آفس کی چھٹی کر لیا کرتا تھا۔ پھر بیوی بھی خوش رہنے لگی اور شوہر بھی خوش تھا۔ 5-6 مہینے تک سب کچھ اچھا چلتا رہا۔ پھر اچانک اس عورت کے شوہر کی نوکری چل گئی۔ پھر شوہر نے اپنی جاب جانے کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ تمہاری وجہ سے کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے اور تم چھٹیاں بہت کرنے لگے ہو، اس لیے تمہیں نکال دیا گیا۔ پھر شوہر نے شراب پینا شروع کر دی، گھر آ کر جھگڑا کرنا شروع کر دیا، عورت کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایسے روزانہ شراب پینے کی عادت نے اس کا جگر خراب کر دیا۔ وہ اب بیمار ہے اور بہت زیادہ خراب حالت میں۔ تو اس عورت کو لگتا ہے کہ یہ سب اس جادو کے عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ پتہ نہیں وہ عمل کرنے والا عامل بابا روحانی تھا یا شیطانی، مگر دوستو ہمیں اس سے ضرور سبق حاصل کرنا چاہیے اور کسی عامل بابا کے پاس نہیں جانا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہی مبارک ناموں اور قرآنی آیات کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کی محبت پانی ہو تو اس سے محبت کریں، نہ کہ جادو ٹونا۔ اس سے آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کے شوہر کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ نمبر 2، غیر مرد کا پیار۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں شادی سے پہلے کسی غیر مرد کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، پھر اس کے ماں باپ ان کی مرضی جانے بغیر کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن وہ لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی عادتوں سے باز نہیں آتی۔ ایسا کرنے سے ان کا گھر پورے طریقے سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھ لیں کہ اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کسی غیر مرد یا غیر عورت سے بات کرتی ہے تو سوچیں آپ پر کیا گزرے گی۔ آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے؟ کوئی بھی نہیں رکھے گا۔ اس لیے آپ کو اپنی پرانی زندگی کو بدل کر اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی غیر مرد کا پیار لے کر اپنے سسرال مت جانا،
یہ نصیحت مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ کچھ مرد بھی شادی سے پہلے ایسا کرتے ہیں اور پھر وہ شادی کے بعد بھی اس کو جاری رکھتے ہیں، اس لیے اس سے عورتوں کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان باتوں سے مرد بھی نصیحت حاصل کریں۔ نمبر 3، زیادہ جہیز۔ کبھی بھی کسی عورت کو زیادہ جہیز یا زیادہ پیسہ لے کر میکے سے سسرال نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس کے شوہر اور سسرال والے اس کی دولت کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ پھر ہمیشہ اس کو یعنی لڑکی کو تنگ کرتے رہتے کہ آج فلاں چیز لے کر آؤ، آج یہ کرو، آج وہ کرو۔ اس لیے پھر وہ نوبت آ ہی جاتی ہے جو ہم نے آپ کو پچھلی نشانیوں میں بتایا۔ اس لیے آپ ان 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور ان 3 چیزوں سے پرہیز کریں، اور جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اس ویڈیو سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچائیں۔ جی پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا تو صدقہ جاریہ ہے۔ اور دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔